دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ نثری نظم جو ہے نا جی، ڈاکٹر وزیر آغا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نثری نظم جو ہے نا، یہ ترکیب ہی بے جوڑ ہے۔ دیکھیں، اصناف ادب دو میں تقسیم ہوتا ہے نا جی، نثر میں اور نظم۔ آپ نثر لکھیں یا نظم لکھیں، نظم کے پھر آگے اس کی مختلف اقسام ہیں، غزل ہے، نظم ہے، مرثیہ ہے، قصیدہ ہے، رباعی ہے، ٹھیک ہے نا جی، قطعات ہیں وغیرہ وغیرہ سارے۔ نثر میں داستان ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، انشائیہ ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں ساری باتیں۔ تو بات یہ ہے کہ نثری نظم وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ترکیب ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر شاعر کے لیے جو ہمارے پرانے متقدمین اساتذہ تھے، جیسے یعنی دبستان دہلی سے تعلق رکھنے والے، لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے، خیر اب زمانہ بھی بدل گیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شعر کیا ہے، کلام موزوں اور بالقصد شعر کہا گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی نثر کو نظم سے جو چیز الگ کرتی ہے بنیادی طور پر وہ وزن ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو، شعر کو، نظم کو وزن سے محروم کر دیں تو مجھے بتائیں پھر آپ اس کو شعر کیسے کہیں گے؟ شعر تو نہیں کہہ سکتے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کنفیوزڈ ایک اصطلاح ہے۔ آپ اس کو نثر، بھئی آپ آزاد نظم لکھ لیں۔ آزاد نظم جب آئی پہل تو لوگوں نے اس کے خلاف بھی بڑی وہ کی، انہوں نے رد عمل کا اظہار کیا، لیکن پھر لوگ اس کے عادی ہو گئے اور انہوں نے کہا چلو یار اس میں وزن تو ہوتا ہے، ایک بحر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ چلو یہ اور بات ہے کہ اس میں قافیہ ردیف نہیں ہے، شاعر اپنی مرضی سے مصرع چھوٹا بڑا وہ اپنے جیسے وہ سوچتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے جناب۔ اس طرح اس کو ایک تخلیقی تجربے کی یا بات کہنے کی ایک آزادی مل جاتی ہے، وہ بات بڑی بآسانی کہہ جاتا ہے۔ لیکن ردیف اور قافیہ جو ہے، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ پابند کر دیتے ہیں، قدغن لگاتے ہیں شاعر کے فطری اظہار کے راستے میں، تو لہٰذا اس سے یہ پھر آزاد نظم آئی۔ اب نثری نظم جو ہے کہ جس میں نہ ردیف قافیہ تو ویسے وزن بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ مختلف اوزان ہیں کہ پہلے مصرے میں کہ اور دوسرے، نہ ہے ہی نہیں بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے آہنگ میں وزن ہوتا ہے، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ بھئی آہنگ تو وزن سے ہی، لفظوں کی ترتیب اور تناسب سے ہی پیدا ہوتا ہے آہنگ، کہ دیکھیں نا جی، یعنی جب آوازوں کے تناسب میں، آوازوں میں جب تناسب پیدا ہو جاتا ہے تو وہ آہنگ ہے، یہی موسیقی ہے۔ تو شور کسے کہتے ہیں؟ یعنی جب آوازیں بے ہنگم ہو جاتی ہیں، بے ترتیب ہو جاتی ہیں تو اس کو شور کہتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ اب چاہے آپ رموز، علائم، تشبیہات اور یہ وہ ساری چیزیں لے آئیں، لیکن بات نہیں بنتی۔ بنیادی طور پر جو ہے وہ وزن ہے، ایک بحر کا انتخاب ہے۔ تو ظاہر ہے میری اب اس بات سے نثری نظم کہنے والے جو دوست ہیں شاید وہ ناراض بھی ہو جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ آج بھی نثری نظم کہنے والے آپ کو کم ملیں گے، سننے والے بھی کم ملیں گے، کتابیں جو لکھی گئی ہیں وہ بھی کم ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ہمارے سماج میں اس کو پذیرائی بھی نہیں مل سکی اتنی زیادہ جتنی باوزن یعنی شعر کہنے والے شاعر کو پذیرائی سوسائٹی دیتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نثری نظم جو ہے وہ ابھی ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی چلن نہیں ہے کوئی خاص، ٹھیک ہے، ایک تخلیقی تجربہ تھا، کیا گیا، بہت سے نئے تجربات کیے جائیں گے ادب کے اندر، ہونے چاہیے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا مزاج بدلتا ہے، تخلیق کی راہیں جہتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اس تخلیقی تجربے کو پذیرائی ملتی ہے جو ادب کے دائمی اساسی اصولوں پر بنیاد جس کی ہو، اور اس کے دائمی اصولوں کو نظر انداز کر کے آپ کوئی اچھا کارنامہ تو سر انجام دے نہیں سکتے۔
نئے لکھنے والے جو ہیں سر، ان کے لیے کیا مشورہ ہے آپ کا؟ کیا مشورہ ہے؟ جو نئے ہمارے لکھنے والے ہیں ان کے لیے تو میں یہی میری گزارش ہے کہ وہ کلاسیکی ادب کو ضرور پڑھیں، کیونکہ آپ دیکھیے نا جی، اپنے ماضی کو بھلا کر آپ اپنے حال کا تعین نہیں کر سکتے، اور اپنے حال کو بھلا کر آپ مستقبل کا کوئی بہتر حل نہیں سوچ سکتے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ یہ تو ہم نے اپنی تفہیم کے لیے وقت کو ماضی، حال، مستقبل میں ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے، ورنہ وقت تو ایک لامتناہی، ایک جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک بہتا ہوا سمندر ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ سمندر کو تو آپ، دریاؤں کو تو آپ کناروں میں کر سکتے ہیں، لیکن وقت کو نہیں کر سکتے آپ۔ یہ ہم نے اپنی تفہیم کے لیے، یہ منٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ گھنٹہ ہے، یہ صدی ہے، ہفتہ ہے، مہینے وغیرہ وغیرہ ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کلاسیکی ادب کا مطالعہ کرنا چاہیے، چاہے وہ نثر لکھ رہے ہیں، چاہے وہ نظم لکھ رہے ہیں۔ جب تک آپ کو تخلیقی تجربے، جو کلاسیکی ہمارے تجربے ہیں، جو ہمارے متقدمین ہیں، ان کے تدریجی آپ اس سے ایک جو سفر ہے، اس سے آپ کو نہیں پتہ چلے کہ ارتقاء کیسے ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور مختلف دبستان کے اندر پیرائے بیاں اور موضوعاتی جو تبدیلیاں آتی رہی ہیں، وہ کیسے آتی رہی ہیں، انہوں نے اپنے عہد میں اپنے عہد کی نمائندگی کیسے کی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اگر یعنی کہ دہلی کے لکھنے والے جو ہیں، ان میں اگر داخلیت کا عنصر زیادہ ہے، اور جو لکھنوی ہیں ان میں خارجیت زیادہ پائی جاتے ہیں، تو آخر کیوں؟ اس کے پیچھے کیا وہ وجوہات کیا ہیں؟ ان کا معاشی اور سیاسی ان کا ڈھانچہ کیا تھا؟ آخر کیوں ایسی صورتحال ہوئی ہے کہ میر جو ہے وہ رو رہا ہے اور سودا جو ہے وہ کہے لگا رہا ہے جی؟ تو ایک تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارا کلاسیکی ادب ہے اس کو پڑھنا چاہیے، ہم بھی ابھی تک پڑھ رہے ہیں جناب۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو تحریکیں ادب کے اندر جو اٹھی ہیں، ان تحریکوں سے بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ وہ تحریکیں کیوں پیدا ہوئیں، انہوں نے اپنے عہد کے خاص رجحانات اور میلانات کو کیسے اپنے دامن میں سمویا، اظہار کے پیمانے کیسے بدلے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ان کے ذات کے اور خارج کے یعنی سماج کے جو مسائل تھے، جو باتیں تھیں یا کائنات کے حوالے سے، ان کی بازگشت آپ کو ادب میں کیسے سنائی دیتی ہے، اور کسی خاص ادبی تحریک میں کسی خاص رجحان پر کیوں اور کیسے اور کہاں تک ان کو کامیابی ملی، یہ سارا اس سے ہمیں جو ہے نا ادب کا ایک ارتقاء سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ آپ ان کو دیکھنا چاہیے، تحریکوں کو پڑھیں۔ اس کے بعد جناب جو تنقید ہے، تنقید کو بھی ضرور دیکھیں، اس کے اصول جو ہیں اسے وضع، کیونکہ ہمارے ہاں تنقید کو یعنی ایک بری چیز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ تنقید جو ہے وہ محاسن اور معائب دونوں کو، یعنی دانہ از کاہ جدا کردن، دانے کو بھوسے سے الگ کرنا، یعنی محاسن اور معائب کو بیان کرنا۔ محاسن کو یوں بیان کریں کہ جو شاعر یا ادیب ہے اس کے اندر اس کی حوصلہ افزائی اور مزید وہ اچھی باتیں بیان کرے۔ معائب جو ہے وہ بھی ہمدردانہ طریقے سے۔ نقاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جس متن پر جس شاعر کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا جی، تو آپ کیا اس سے انصاف کر سکیں گے؟ مجھے بتائیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کی جو بھی تنقید ہوگی وہ تعصب سے بھری ہوگی۔ آپ قطعاً بالکل بلا تعصب، غیر جانبدارانہ اور ہمدردانہ طور پر آپ اس متن کو دیکھیں گے اور اس شاعر پر آپ تنقید کر سکتے ہیں۔ تنقید جو ہے یہ تو آکسیجن ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ شاعر جو ہے وہ خود بھی نقاد ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے نا جی، یعنی کتنی بحریں ہیں
کتنے رموز و علائم ہیں، تشبیہات ہیں، استعارے ہیں. جب شاعر غزل کہتا ہے تو وہ ان میں سے کچھ چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. یہ جو رد و قبول کا جو سلسلہ ہے یہ تنقیدی شعور ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، جب کوئی چیز یعنی بالکل وہ ایک خاص ڈھانچے میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر شاعر دوبارہ تنقیدی نظر ڈالتا ہے. آپ دیکھیں کہ شاعروں نے ان کی ڈائریاں اور ان کے بیازیں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی شاعر نے لکھا اور پھر اس کو انہوں نے کاٹ کر کوئی اور لفظ لگا دیا، مصرع بدل دیا. ٹھیک ہے نا جی. تو مشتاق احمد یوسفی کہتے ہیں کہ میں جب کوئی چیز لکھتا ہوں تو اس کو پھر میں پالی میں لگا دیتا ہوں اور پھر اس کو جناب کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ اس کو دیکھتا ہوں تو پھر بہت سی باتیں جناب جو نئی ہوتی ہیں وہ پھر میں اس میں جناب تبدیلی کرتا ہوں. تو شاعر جو ہوتا ہے وہ اب پہلے بھی نقاد ہے اور بعد میں بھی وہ تنقیدی نظر ڈالتا ہے. میر اور غالب کا یہی ایک یعنی امتیازی وصف ہے کہ میر کی تخلیقی شخصیت بڑی زبردست تھی، تخلیقی عمل بے پناہ، جو کہا اس نے چھاپ دیا. آپ دیکھیں نا اس کے دیوان دیکھیں نا جی، 6 دیوان اس کے جناب ہیں. جو کہا رتب و یاب سب اس نے. پرانے جو تذکرے لکھنے والے تھے انہوں نے میر کے متعلق کہا کہ پستش بغایت پستس، بلندش بغایت بلندست. اور کچھ لوگوں نے 72 نشتر کی بھی بات کی ہے، یعنی 72 شعر. اب وہ کون سے 72 یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، ہر شاعر کے اپنے 72. یعنی مراد یہ ہے کہ اچھا اس کے غالب کو آپ لے ہیں، اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا دیوان اردو کلام جو ہے اس کا انتخاب جو چھپا، تو کیا غالب نے اتنا ہی کہا؟ نہیں، بہت کہا. اس نے لکھنے کے بعد پھر اس پر تنقیدی نظر ڈالی، بہت سا کلام اس نے ریجیکٹ کر دیا. یہ جو ہمارے نقاد بعد میں جو باقیات کی صورت میں اور نسخہ حمیدیہ میں بڑے ظالم ہیں کہ وہ پھر ساری شاعر کی ریجیکٹ کی ہوئی چیزوں کو دوبارہ چھاپ دیتے، حالانکہ شاعر نے ریجیکٹ کی. ٹھیک ہے نا جی. انسان سیکھتا رہتا ہے، بچپن سے لڑکپن، جوانی، بڑھاپا. تو کیا جب ہم بڑھاپے میں آتے ہیں تو اپنی ذات سے اپنے بچپن اور لڑکپن یعنی جو ہمارا آموزش کا عہد ہوتا ہے ہم اس کو خارج تو نہیں کر سکتے، تو وہ تو انسان کی ذات کا حصہ ہے. تو مراد یہ ہے کہ مرزا غالب نے انتخاب کیا. کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. اس نے انتخاب کیا ہے. اب وہ انتخاب کیسے کیا ہے؟ تنقیدی شعور. یعنی غالب کا جو تنقیدی شعور تھا وہ میر سے زیادہ تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو مرزا غالب کی شاعری میں استفہامیہ لب و لہجہ ملتا ہے. کیا، کیوں، کیسے. وہ خدا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، انسان کے بارے میں سوالات اٹھاتا ہے، انسان کو سوچنے سمجھنے پر مجبور کرتا ہے، انسان کی عقل اور شعور کو مہمیز کرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیزیں جناب جو ہے نا تنقید کو بھی ہماری نئے لکھنے والے دوستوں کو پڑھنا چاہیے، معاصر ادب کو بھی پڑھیں. یعنی پڑھنا جو ہے ان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ پڑھنے سے جناب جو ہے نا جی ایک تو نئے لکھنے والے جو ہمارے متقدمین اور معاصرین میں جو تخلیقات لکھ رہے ہیں ان کے سوچ کے مختلف پیرائے، اظہار کے پیمانے اور پھر جناب علائم، ان سے آگاہی بھی ہوگی، بات کہنے کا ایک ڈھنگ بھی آئے گا. اور پھر ظاہر ہے کہ ان کو پڑھنے کے بعد جب انسان پھر اس کی کوئی نقالی تو نہیں کر سکتا نا جی. آپ پھر دیکھیں یعنی فکر، تخیل، احساس، جذبہ، یہ ساری چیزیں پھر جب آپ کے اندر ایک نئی شیپ بدل کر، ٹھیک ہے نا جی، وہ پھر سامنے آتی ہیں. لینگویج جو ہوتی ہے وہ بھی آپ جناب مختلف
اس میں سے کچھ چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو اس طرح جناب ایک نئی چیز حید جو ہے اس کی بدل جاتی ہے. تو کائنات کا مطالعہ ہے، انسانوں کے جذبات، احساسات اور ان کی نفسیات کا مطالعہ ہے، ادب کا مطالعہ ہے، لسانیات کا مطالعہ جو ہے، مشاہدہ بھی، مطالعہ جو ہے نا جی وہ بھی ضروری ہے، اور مشاہدہ جو ہے آبزرویشن وہ بھی بہت ضروری ہے. کہ ایک عام آدمی جناب جو ہے نا وہ کسی راستے کو دیکھ کر گزر جاتا ہے، کوئی واقعہ ہو، اور جو شاعر ہوتا ہے وہ ٹھہر کر اس حادثے یا واقعے کے اس کے پس منظر میں جھانکتا ہے، اور ایک اندوہناک کیفیت یا کوئی تخلیقی لپک وہ وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر. تو لوگ تو سرسری تم جہان سے گزرے، ورنہ ہر ایک جہان دیگر تھا. تو جہان دیگر تک رسائی جو ہے وہ ایک سچا تخلیقار جو ہے نا وہ کرتا ہے. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ ان سارے معاملات کو ہمیں دیکھنا چاہیے، تبھی شاعر جو ہے نا جی اس کی تخلیق کے اندر ایک توانائی بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور گہرائی بھی اس میں آئے گی، اور اس کی جو تخلیقی شعلگی ہے یا تجربہ ہے وہ بھی جناب جو ہے نا جی اپنے اندر ایک تاثیر رکھے گا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا. سر بہت شکریہ، آپ نے بہت شاندار گفتگو کی. سر آپ کی مہربانی. آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں اپنے کلام سے بھی نوازیں. جی مہربانی جناب، شکریہ. ایک غزل میں جی آپ کی نظر کرتا ہوں. اگر چراغ تمنا سے دل لگی ہو جائے، اگر چراغ تمنا سے دل لگی ہو جائے، شب حیات میں ہر سمت روشنی ہو جائے، شب حیات میں ہر سمت روشنی ہو جائے. یہ آرزو ہے کہ ہو چاند رات کا منظر، یہ آرزو ہے کہ ہو چاند رات کا منظر. تو میرے ساتھ ہو کچھ رات شبنمی ہو جائے، تو میرے ساتھ ہو کچھ رات شبنمی ہو جائے. اور ہمارے حال زبوں پر جو ہنستے رہتے ہیں، ہمارے حال زبوں پر جو ہنستے رہتے ہیں، کہیں انہیں غم ہجراں سے آگہی ہو جائے. مہربانی جناب. ہمارے حال زبوں پر جو ہنستے رہتے ہیں، کہیں انہیں غم ہجراں سے آگہی ہو جائے. میاں یہ تلخ یہ دوراں ہے تلخ جام نہیں، میاں یہ تلخ یہ دوراں ہے تلخ جام نہیں. میں سہ تو لوں گا مگر اس میں کچھ کمی ہو جائے. مہربانی جناب. میں سہ تو لوں گا مگر اس میں کچھ کمی ہو جائے. اور غم حیات کا رونا تو رو چکے صاحب، غم حیات کا رونا تو رو چکے صاحب. اب اہل دل کے لیے کچھ تو شاعری ہو جائے، اب اہل دل کے لیے کچھ تو شاعری ہو جائے. اور شعر دیکھیے کہ وقار عشق میں کیا 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 گیا ایثار، وقار عشق میں کیا 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 گیا ایثار. جو غیر ٹھہرے ہوں ان سے بھی دوستی ہو جائے. مہربانی جناب. جو غیر ٹھہرے ہوں ان سے بھی. اور شعر دیکھیں ذکی بھائی، وہ ابر آئے جو کلزم مزاج رکھتا ہو، کیا مثل ہے، وہ ابر آئے جو کلزم مزاج رکھتا ہو. کہیں تو ختم یہ صحرا کی تشنگی ہو جائے. شکریہ مہربانی. وہ ابر آئے جو کلزم مزاج رکھتا ہو، کہیں تو ختم یہ صحرا کی تشنگی ہو جائے. اور کبھی تو پیڑ کی چھاؤں بھی دھوپ لگتی ہے. مہربانی. کبھی تو پیڑ کی چھاؤں بھی دھوپ لگتی ہے، اگر ہمیں کبھی احساس بے کسی ہو جائے. مہربانی جناب. کبھی تو پیڑ کی چھاؤں بھی دھوپ لگتی ہے، اگر کبھی ہمیں احساس بے کسی ہو جائے. اور مکتا ہے گواہ نہ راحت امروز کیا پتہ راہی، گواہ نہ راحت امروز کیا پتہ راہی. جو آج دوست ہے وہ کل کو اجنبی ہو جائے. گواہ نہ راحت امروز کیا پتہ راہی. جو آج دوست ہے وہ کل کو اجنبی ہو جائے. اگر چراغ تمنا سے دل لگی ہو جائے، شب حیات میں ہر سمت روشنی ہو جائے.
बेहद शुक्रिया जनाब, अल्लाह आपको सलामत रखे जी, नवाज़िश।